بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. باب چل رہا ہے کہ باب ما یؤمر به المأموم من اتباع الامام. امام کی اتباع کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے حوالے سے یہ باب ہے. تو چیزیں میں نے گروپ میں بھیجی ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے، جس کا خلاصہ میں یہاں پر کل کے سبق میں ذکر کیا تھا اور آج کے سبق میں بھی تھوڑا موٹا اس کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ یہ بات واضح اور کلیئر ہو جائے کہ اس میں مضمون کیا ہے اور باتیں کون سی ہیں. وضاحت کے ساتھ آج سمجھا دوں تاکہ بات کلیئر رہے اور ذہن میں رہے. ٹھیک ہے. امام کے معیت امام یعنی اتباع امام یہ ضروری ہے. اور اتباع امام کی دو صورتیں ہیں. ایک تو تقدم علی الامام ہو، ایک تاخر عن الامام. تو تقدم علی الامام جو ہے وہ بالاتفاق حرام ہے، بالاتفاق ناجائز ہے. اور تاخر کے اندر دو صورتیں ہیں. تاخر ہو مقارنت کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، یا تاخر ہو تاخیر کے ساتھ. ٹھیک ہے. تاخر تاخیر کے ساتھ ہو، اور نمبر دو مقارنت کے ساتھ ہو. مقارنت کا مطلب کیا ہے؟ مقارنت کا مطلب یہ ہے کہ امام رکن کو ادا کرنا شروع کرے اور وہ ادا کرنا شروع کرے اور اس کا ایک حصہ ادا کیا ہو تو اس کے ساتھ ہی دوسرا اس کے مقارن ہو جائے، اس کے ساتھ جڑ جائے، اس رکن کے ساتھ جڑ جائے. اس کو مقارنت کہتے ہیں. اور تاخر میں تاخیر اسے کہتے ہیں کہ امام رکن ادا کرے، مقتدی ما قبل رکن کو ترک کرے. یعنی وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا ہے کہ امام سجدہ کرے تو مقتدی تب جھکے گا. امام سجدہ کر چکے یعنی سجدے میں گیا، یہ قیام ہے، وہ قیام سے سجدے میں چلا گیا، تو جیسی وہ سجدے میں گیا تو مقتدی انحنا کرے گا. ٹھیک ہے. مقتدی نیچے جھکے گا. تو یہ ساری بحث ہے، اس کو آپ لوگ دیکھ لیجیے. 619 نمبر روایت ہم پڑھ چکے، 620 نمبر روایت ہم پڑھ چکے. اس کے اندر بات بھی ہم نے واضح کر دی کہ کیا چیز تھی. وَإِنِّي قَدْ بَدَّلْتُ، اس بات کو بھی ہم نے واضح کر دیا. آئیے دیکھیے جو روایت ہے 621 نمبر میں، اس روایت کو سمجھانے میں روکا تھا. اس میں قال ابو داؤد آ رہا ہے، تو اس کی بات انشاءاللہ آج ہم پڑھتے ہیں. خاص بات نہیں ہے، پریشانی کی چیز نہیں ہے، آسان ہے. وبالسند المتصل منا إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا زهير بن حرب هارون بن معروف. المعنى دونوں معنی روایت نقل کرتے ہیں، یعنی الفاظ دونوں کے مختلف ہیں، البتہ روایت معنی ایک ہی ہے. قال حدثنا سفيان عن أبان بن تغلب. ٹھیک ہے. اب سند تو کیسی ہے؟ سند تو جیسی بھی ہے، درمیان میں قال ابو داؤد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب قال ابو داؤد کے اندر قال ابو داؤد قال زہیر. قال ابو داؤد میں یہ زہیر کی بات فرما رہے ہیں کہ زہیر نے، اوپر کی بات ہے زہیر ابن حرب اور ہارون ابن معروف. ٹھیک ہے. تو سند جو چل رہی ہے وہ ہارون ابن معروف کی چل رہی ہے یہاں تک. ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو زہیر کی سند ہے، اس زہیر کی سند کے اندر ایک اور چیز بھی ہے.
وہ کیا ہے؟ ہارون بن معروف کہتے ہیں کہ حدثنا سفیان عن ابان ابن تغلبہ، ابان ابن تغلب جو ہیں وہ سفیان کے واسطے سے آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر زہیر کیا کہتے ہیں کہ حدثنا الکوفیون ابانا وغیرہ ہے، مجھے جو ہے وہ زہیر کہتے ہیں کہ مجھے کوفیون نے ذکر کیا، اور کوفیون کے اندر ابان وغیرہ ہے، عن الحکم، انہوں نے، ابان اور ان سب نے مجھ سے جو روایت نقل کی تو وہ حکم کے واسطے سے نقل کی۔ تو یعنی یہ بات اس میں واضح ہوئی کہ زہیر کی جو سند ہے اس کے اندر تبدیلی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہارون کی سند جو ہے سیدھی سی سند ہے کہ سفیان، اور سفیان نے ابان ابن تغلب سے اور ابان ابن تغلب نے حکم سے روایت کیا، جبکہ زہیر کی جو روایت ہے اس زہیر کی روایت کے اندر حدثنا الکوفیون ابان وغیرہ، کوفیون نے ذکر کیا کہ ابان نے اور ابان کے علاوہ دیگر روات نے بھی یہی کہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک موٹی سی بات ہے جو روایت میں سمجھ میں آ گئی۔ عن عبد الرحمن ابن لیلہ، عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، اب عن الحکم سے سند جو ہے وہ متفق علیہ ہے۔ عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ عن البراء قال كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، فلا يحنو احد منا ظہرہ، ہم میں سے کوئی اپنی قبر نہیں جھکاتا تھا، حتی یرى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزع، یہاں تک کہ آپ اپنا چہرہ انور زمین پر رکھ نہیں لیتے تھے۔ وبه قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا ابو اسحاق يعني الفزاري عن ابي اسحاق، اور وہ روایت کرتے ہیں ابی اسحاق سے، عن محارب بن دثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر، وہ عبداللہ بن یزید ممبر پہ فرما رہے تھے، حدثني البراء، مجھ کو روایت کیا براء نے، انہم کانوا یصلون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا ركع ركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده ثم نزل قياما حتى يروا، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، ثم نزل قیاما، پھر قیام سے جھکتے، حتی یروہ، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیتے، قد وضع جبہتہ بالارض، کہ آپ کی پیشانی زمین کو لگ گئی، ثم یتبعونہ، پھر وہ آپ کی اتباع کرتے تھے، یعنی یہاں پر یہ معاملہ۔ چنانچہ حضرت گنگوئی کی توجیہ میں نے آپ کو بھیجی ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے، اس سے آپ کو چیز مزید سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا معاملات ہیں۔ یہ فرمایا کہ صحابہ کرام اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر تشدید فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک دوسرے رکن میں نہ دیکھ لیتے اس وقت تک وہ اس میں نہ آ جاتے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو وہ مفسد صلاۃ، وہ نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی، جس سے کہ بعض ائمہ فقہا کہتے ہیں کہ اگر مقارنت کی تو نماز فاسد ہو جائے گی، اتباع کریں گے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، یعنی پیچھے پیچھے اعمال کریں گے تب نماز فاسد نہیں ہوگی۔ باب تشدید فی من یرفع قبل الامام او یضع قبلہ، لا الہ الا اللہ، تشدید ہے، سخت رویہ اختیار کیا گیا ہے روایات میں، فی من، اس شخص کے بارے میں، یرفع قبل الامام، جو امام سے پہلے اٹھ جاتا ہے، او یضع قبلہ، یا پھر امام سے پہلے سر رکھ دیتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے یا اٹھ جاتا ہے، اس کی تشدید کے حوالے سے روایت ہے۔
ابھی قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اما یخشا، یہ الفاظ فرمائے، اما یخشا، یہ الفاظ استعمال فرمائے بھی، کیا تمہیں ڈر نہیں کر لگتا، یا او اللہ یخشا، یا کیوں ڈرتے نہیں ہو. ٹھیک ہے، دونوں الفاظ ہیں. یعنی روایت میں راوی کو شک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اما یکشا فرمایا یا الا یکشا فرمایا، کہ کیا تم میں سے کوئی ڈرتا نہیں ہے، احدکم، تم میں سے کوئی بھی، اذا رفع رأسه والامام ساجد، کہ وہ اپنا سر اٹھا لے اور امام سجدے میں ہو، کہ وہ ڈرے کس بات سے، ان یحول اللہ، ان یحول اللہ، یہی غلط ہو گئی، کہ اللہ اس کا سر تبدیل فرما دیں، رأسہ، اس کے رأس کو، رأس الحمار، گدھے کے سر سے، او صورتہ، صورت الحمار، یہ فرمایا، ان یحول اللہ، ان یحول اللہ رأسہ، رأس الحمار، رأس حمار، او او صورت، او صورتہ، یا اس کی صورت کو صورت الحمار، گدھے کی شکل سے تبدیل کر دیں. ٹھیک ہے، تو یا تو اللہ اس کا سر گدھے کے سر سے تبدیل کر دے، کہ اس کی صورت کو گدھے کی صورت سے تبدیل کر دے. یہ روایت ہے، اس بات کی تشدید کو بیان کر رہی ہے کہ امام سے تقدم یہ کس قدر خطرناک اور نقصان دہ ہے. بعض حضرات نے کہا سورت الحمار یا رأس الحمار، یہ تو مسخ ہے، جبکہ امت محمدیہ سے مسخ اٹھا لیا گیا. امت محمدیہ کو اللہ کے نبی کی دعا ملی ہے، تو آپ کو آپ کی طرف سے مسخ اٹھا لیا گیا. تو فقہا نے جواب دیے مسخ روحانی ہو سکتا ہے، مسخ روحانی ہو سکتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ انفرادی طور پر مسخ جو ہے وہ نہیں ہٹایا گیا، انفرادی طور پر مسخ قائم ہے. چنانچہ اجتماعاً مسخ جو ہے وہ اٹھا لیا گیا اس امت کے اوپر، کہ ساری امت کو گدھا بنا دیں، ساری امت کو خنزیر بنا دیں گے، جیسا کہ بنی اسرائیل کو بنایا تھا. تو روحانی تو اجتماعی طور پر مسخ نہیں ہوگا، البتہ انفرادی طور پر مسخ ہو سکتا ہے کہ اللہ چہرے کو بدل دیں. چنانچہ یہ جو مسخ ہے یہ ظاہری مسخ بھی ہو سکتا ہے اور روحانی مسخ بھی ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آئے روز جو ہمارے نوجوان بچوں کے حالات ہیں اور جو لڑکا لڑکی کے حالات ہیں، اگر کوئی صاحب نظر ہوتا ہے تو اللہ اس کو اللہ اس کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ بندہ واقعتاً مسخ ہو چکا ہے، یہ بندے کے اوپر واقعتاً مسخ لاگو ہو چکا ہے، اور اس کے چہرے سے نحوست ٹپک رہی ہوتی ہے. ایک مسلمانوں کے اندر ہی ایک جماعت ہے، تو ان کے ایک خاص جماعت ہے، میں یہاں پر نام نہیں ذکر کرنا چاہتا کہ ہماری یہ ویڈیو کل کہیں جاتی ہے تو مناسب نہیں ہے. تو مسلمانوں کے اندر یہ ایک جماعت ہے، 5 وقتہ نمازی، متقی، پرہیزگار، لیکن ان کے عقیدے میں کتنی گندگی ہے، اتنی گندگی ہے ان کے عقیدے کے اندر. میں یہاں عقیدہ بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ تو مجھے ایسا ہوا کہ میں درجہ رابعہ میں تھا، تو میں نے کہا یہ بندہ اتنا خوبصورت ہے، نوجوان لڑکا، لیکن اس کے چہرے پہ نحوست کیوں ہے، سمجھ میں نہیں آتا.
پتہ نہیں اس کے چہرے پہ نحوست کا ایک وہ ہے. تو میں نے اس سے پوچھا بھی آپ فلاں عقیدے کا تو نہیں ہو؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا یا اللہ میرا وہم ہے کہ میں اس کو اس عقیدے کا سمجھ رہا ہوں ایسا ویسا. یہ میرا وہم ہے کیا ہے؟ اللہ مجھے معاف فرمائے. المومن مرات المومن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. تجھے اس کی شکل پہ نحوست نظر آ رہی ہے، تجھے اپنی نحوست کیوں نظر نہیں آتی؟ خیر، بات آئی گئی ہوگی. پھر ایک، پھر دو، پھر تین، چار لوگ اس طرح کے ملے. میں حیران، یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ میں ہم سبق پڑھ رہے تھے، تو ہمارے سبق کے دوران اسی اہل عقیدہ کا نام لیا گیا. اور ہمارے مولانا منظور احمد نعمانی صاحب، انہوں نے فرمایا کہ یہ منحوس لوگ ہوتے ہیں، نحوست ان کے چہرے سے ٹپک رہی ہوتی ہے. اسی کو عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے بھی ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ان کے چہرے سے نحوست ہوتی ہے، نظر آ جاتا ہے کہ یہ اس طبقے کا انسان ہے. الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اعمال کی نحوست ہوتی ہے، اعمال کی برائی ہوتی ہے. جو انسان بدنظری کرتا ہے اس کی آنکھوں میں نحوست ہوتی ہے، اگرچہ اس کو محسوس نہیں ہوتی، ہو رہی ہوتی ہے، نظر نہیں آ رہی ہوتی، بٹ ان کے اعمال میں نحوست ہوتی ہے. اور ان کے معاملات میں نحوست ہوتی ہے. وہ نحوست واضح نظر آ رہی ہوتی ہے. انسان جب برائیاں کرتا ہے تو اس اس کی نحوست اس کے چہرے پہ پڑتی ہے. جو انسان گانے سنتا ہے، ہاں، اہل بصیرت اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہر بندہ اس کو نہیں دیکھ سکتا، ہر بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا. یہ اس کی نحوست اپنی ہوتی ہے. تو اعمال کی نحوست ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ. تو یہ چیز ہے. یہ بات مکمل ہوگی، ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اس عمل کی نحوست اتنی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے اتنے دور چلے جاتے ہیں جیسے کہ 1 میل یا 2 میل کا فاصلہ ہو. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اعمال کی نحوست چہرے پہ پڑتی ہے. باب فی من ینصرف قبل الامام. یہ باب. اچھا، نماز ہوگی اور نماز کے پورا ہونے کے بعد آ، نماز پڑھ کے واپس جانا ہے. تو نماز پڑھ کے جب واپس جانا ہے تو اس کا بیان یہاں پہ آ رہا ہے کہ اس میں بھی امام سے پہلے واپس نہ جاؤ. امام نماز پڑھ کے نکل جائے تو تب تم نکلو. دیکھیے، وہ بھی قال حدثنا محمد بن العلا. قال اخبرنا حفص بن بغيل مرهبي قال حدثنا زائدة عن المختار بن فلفل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حض حضهم على الصلاة. ایک منٹ رکیے گا. أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة. حرز المؤمنین علی القتال آپ نے سنا ہو تو یہ حضهم ترغیب دی علی الصلاة نماز کی. اور ساتھ میں کیا فرمایا؟ ساتھ میں فرمایا کہ وَنَهَاهُمْ صحابہ کو منع کیا ان ينصرفوا قبل انصرافهم من الصلاة، میرے نماز سے نکلنے سے پہلے پہلے تم لوگ نماز سے مت جاؤ. یعنی جب تک امام بیٹھا ہوا ہے، جب تک امام مسجد میں ہے، اس وقت تک تم نہ جاؤ. یہ کیسی پابندی ہے؟ دیکھ لیں جی، کتنی سخت پابندی ہے. ہماری مسجدوں میں امام بیٹھا ہوا ہے، لوگ غائب ہو جاتے ہیں. یہ بات غلط ہے جی. تسلی رکھیں، پریشان نہ ہو. تمام فقہا، تمام محدثین وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا.
وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں مرد آگے کھڑے ہوتے تھے اور خواتین ان کے پیچھے صف بنا کے کھڑی ہوتی تھی، تو آپ علیہ السلام نماز سے رک جاتے تھے اور نکلتے نہیں تھے تاکہ خواتین نکل جائیں۔ جب سب خواتین نکل جاتی تھیں تو پھر آپ علیہ السلام مسجد سے باہر نکلتے تھے۔ اگر مرد عورت ایک ہی دروازے سے اکٹھے باہر نکلنا شروع ہو جاتے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی خرابی پیدا ہوتی، کتنی برائی پیدا ہوتی۔ چنانچہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے منصرف ہونے سے پہلے، میرے انصراف سے پہلے، میرے مسجد چھوڑنے سے پہلے تم لوگ مسجد کو مت چھوڑو، کہ ظاہری بات ہے پہلے خواتین نکلیں گی اور پھر مرد نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو خواتین کو پہلے جانے دیتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے حد لگائی تھی کہ جب خواتین نکلیں گی تو میں نکلوں گا، جب میں نکلوں گا تو پھر صحابہ کرام نکل سکتے ہیں۔ تو درمیان میں پردہ، اللہ کے نبی آگے، سمجھ لیں، پردے کی صورت میں اللہ کے نبی آگے۔ چنانچہ فقہا مجتہدین اس بات پہ متفق ہیں، امام چاہے مسجد میں ہو چاہے نہ ہو، مقتدی نماز پڑھ لی تو اب وہ جا سکتا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو یہ بنیادی بات ہے۔ اب دیکھیں، جو لوگ صرف حدیث کا ترجمہ پڑھ کے حدیث سے مسائل نکالتے ہیں، ان کے لیے کتنی سخت بات ہے۔ وہ تو پوری پوری دنیا پہ تنقید کریں گے نا، جھگڑا کریں گے، دیکھو مولوی حدیث کے خلاف چل رہا ہے، ساری دنیا کو حدیث کے خلاف چلا رہا ہے، کیونکہ ان کا حدیث سے واسطہ ہی نہیں، ان کو اللہ کے نبی سے محبت ہی نہیں ہے، تو یہ اس لیے ایسے کر، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ یار بس جی، ہمارا سبق یہیں تک ہے، اب دعا کیجیے گا۔ میری طبیعت صبح سے، میں ساتھی کو لے کے گیا ہوا تھا تو مستقل ٹریولنگ کرنی پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے طبیعت بالکل بھی ایڈجسٹ نہیں۔ دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔